اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے نہ صرف بے حد محبت فرماتے تھے بلکہ ان کی حالات و ضروریات کی بھی خبر رکھتے تھے۔ ایک انصاری صحابی جن کا نام جلیبیب تھا، جو نہ مالدار تھے اور نہ ہی خوبصورت، نہ تو ان کا کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا اور نہ ہی کسی عہدے پر فائز تھے، مگر ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا، جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلیبیب جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر غور فرمائیے کہ اپنے اس صحابی کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ نہ مال دولت، نہ حسن و جمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی وہی الفاظ دہراتے ہیں، جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر اپنا وہی جواب دہراتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس نہ تو مال دولت ہے، میرا کوئی معروف اور بڑا خاندان بھی نہیں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلیبیب تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ تو جلیبیب پھر عرض کرتے ہیں، مجھ سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں جلیبیب، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، وہاں تمہاری قدر و منزل بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تسلی دے رہے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اسے کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیبیب سے کر دو۔ جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری صحابی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں، کون؟ جواب دیا، جلیبیب۔ گھر والے کہتے ہیں، کون جلیبیب؟ ہم تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے اور کس مقصد سے آئے ہو؟ جلیبیب جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی خوشی سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ انہوں نے گھر والوں کو بتایا، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر جلیبیب نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیبیب سے کر دو۔ گھر کے لوگوں نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے۔ یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ انہوں نے سوچا، نہ مال دولت ہے، نہ خوبصورتی، نہ بڑا خاندان۔ کہنے لگے، ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ وہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ ماں نے کہا، جلیبیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے حوالے کر دوں جو خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں اور بڑا خاندان بھی نہیں؟ ہم نے تو فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو انکار کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ادھر ان کی عفت مآب اور سعادت مند بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ سامعین ذرا غور کیجیے، اس بچی کے سوچ، فکر اور محبت رسول کے جذبے کو 1000 مرتبہ داد دیجیے۔ کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بچی کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دے گا۔ والدین نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیٹی کی اس خوبصورت اور عمدہ فیصلے سے پہلے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ
کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والی بن جائیں گی۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور عمدہ سوچ پر مطمئن ہیں۔ جلیبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس ذہین اور سمجھدار بچی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر۔ میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی، میرے گھر والے بھی، سبھی آپ کے فیصلے سے راضی ہیں اور خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بچی کے جذبات و اطاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ آپ اس بچی کو ایک عظیم تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر خیر و برکت کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھنا۔ اس بچی کی شادی جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مفلس تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ یہ ملا کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ سامعین، ذرا غور کیجیے، یہ تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے تعلق اور واسطہ۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق کہ کسی ادنا صحابی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے تھے۔ اس لڑکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوئی اور اطاعت رسول کے باعث جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔